الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن باع نخلا او شجرا فیہ ثمرۃ فثمرته للبائع الا ان یشترطها المبتاع ویقال للبائع اقطعها وسلم المبیع۔ ترجمہ: ایک شخص نے کھجور کا درخت یا اور کوئی درخت بیچا، فیہ ثمرۃ، جس میں پھل لگے ہوئے ہیں، فثمرته للبائع، تو ان کے پھل بائع کے ہوں گے، الا ان یشترطها المبتاع، مگر یہ کہ مشتری پھلوں کی شرط لگا لے، ویقال للبائع، اور بائع سے کہا جائے گا کہ پھلوں کو کاٹ لے اور مبی کو حوالے کرے۔ اس متن کے تحت مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی کھجور کا درخت بیچا یا ایسا کوئی درخت بیچا جس میں پھل لگا ہوا ہے، تو یہ پھل بیع اشجار کے تحت داخل نہیں ہوں گے، اگرچہ یہ پھل قدرتی طور پر درختوں کے ساتھ میں اتصال کا درجہ رکھ رہے ہیں، لیکن یہ اتصال حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ اتصال حکمی ہے۔ چنانچہ جیسے بیع ارض میں زمین پر لگی ہوئی کھیتی داخل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی یہ کھیتی زمین کے ساتھ میں متصل باتصال قرار کا درجہ نہیں رکھتی تھی، اسی وجہ سے زمین کی بیع میں کاشت یعنی کھیتی داخل نہیں ہوئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے درختوں کی بیع میں پھل داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ پھلوں کو درختوں کے ساتھ میں اتصال قرار کا درجہ حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ اتصال حکمی ہے، یہ اتصال عارضی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ آگے بیان کرتے ہیں الا ان یشترطها المبتاع، مگر یہ کہ مشتری ان پھلوں کی شرط لگائے، مجلس عقد میں بوقت عقد یہ کہہ دے کہ میں ان پھلوں کو درختوں کو پھلوں کے ساتھ دونوں کو خریدتا ہوں۔ جب اس بات کی صراحت کر دے گا تو ہی بیع اشجار میں یہ پھل داخل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ بائع کو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے پھل کاٹ لو اور مبی کو مشتری کے حوالے کرو، کیونکہ بائع پر لازم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی مبی کو فروخت کر دے تو اپنی مبی کو اپنی ملکیت سے خالی کر کے مشتری کو حوالے کرنا یہ بائع پر لازم ہے۔ اسی وجہ سے اسے کہا جائے گا کہ یہ پھل کے چونکہ آپ مالک ہیں اور درخت کا مالک اب مشتری ہو چکا ہے بیع کے بعد، اس وجہ سے آپ پر لازم یہ ہے کہ پھلوں کو کاٹ کر اشجار اور درخت کو جو مبی ہیں ان کو خالی کر کے مشتری کے حوالے کریں۔ وَمَن بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ فَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ۔ ایک شخص نے پھل بیچے، لم يبدو صلاحها، ابھی وہ کار آمد نہیں ہوئے تھے، او قد بدا، یا پھل کار آمد ہو چکے تھے، جاز البیع، بیع جائز ہے، ووجب علی المشتری قطعها فی الحال، مشتری پر ان پھلوں کو توڑنا فی الحال لازم اور واجب ہے، فإن شرط ترکها علی النخل، پس اگر مشتری نے ان پھلوں کو درختوں پر چھوڑے رکھنے کی شرط لگا لی، فسد البیع، بیع فاسد ہو جائے گی۔ اس متن کے تحت مصنف علیہ الرحمہ بیع ثمار کی صورتوں کو ذکر کر رہے ہیں، اس میں کچھ اضافے کے ساتھ درجہ وار ترتیب وار ہر ایک کی صورت اور اس کا حکم ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بدا یبدو، اس کے لغوی معنی آتے ہیں ظاہر ہونا، اور صلاح کے معنی آتے ہیں درستگی کے۔ اس طرح بدو صلاح کا مفہوم یہ ہوگا
کہ پھل آفات سے محفوظ ہو جائیں، یعنی پھل اتنے بڑے اور مستحکم ہو جائیں کہ عادتاً و عامتاً پھلوں پر جو بیماریاں لگتی ہیں، پھلوں پر جو آفات آتے ہیں جن کی وجہ سے پھل خراب ہو جاتے ہیں، ان سے پھل محفوظ ہو جائیں، تو اب یہ کہا جائے گا کہ بدو صلاح متحقق ہو گئی۔ تو بدو صلاح کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ہم بیع ثمار کی صورتوں کو درجہ وار یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ پھلوں کی خرید و فروخت کے کل 4 درجات ہیں۔ درجہ اولا، پھل ظاہر ہی نہ ہوئے ہوں، نہ ہی ان کے پھولوں کا ظہور ہوا ہو، جیسے کہ آج کل باغات کو سالہ سال کے لیے ٹھیکوں پر دے دیا جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ ابھی پھل ظاہر بھی نہیں ہوئے ہیں، پھل کی بات تو دور کی، پھلوں کے جو پھول ہوتے ہیں ان کا بھی ابھی ظہور نہیں ہوا ہے۔ اس طرح پھلوں کی خرید و فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ ائمہ 4 میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ درجہ ثانیہ، کہ پھلوں کا معمولی ظہور ہو چکا ہو لیکن ابھی پھل قابل انتفاع نہ ہو۔ قابل انتفاع نہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پھل نہ تو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوں اور نہ ہی جانوروں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اس دوسری صورت کا بھی حکم یہ ہے کہ اس طرح پھلوں کی خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے۔ ذکر کردہ دونوں درجے اور دونوں صورتوں میں ناجائز ہونے کی وجہ اور دلیل کو جاننے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جواز بیع کے لیے مبیع کا موجود ہونا بھی ضروری ہے اور مبیع کا مال ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر مبیع موجود نہیں ہے بلکہ معدوم ہے یا مبیع غیر مال ہے تو شرعاً بیع جائز نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں جبکہ پھلوں کا ظہور ہی نہیں ہوا ہے، ایسی حالت میں پھلوں کو فروخت کرنا دراصل یہ مبیع معدوم کی بیع ہے، اس وجہ سے پہلی صورت میں بیع جائز نہیں ہوئی۔ دوسری صورت میں جہاں پھل معمولی درجے کی صورت میں ظاہر ہو چکے تھے لیکن ابھی وہ قابل انتفاع نہیں ہوئے تھے، قابل انتفاع نہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پھل نہ تو انسانوں کے لیے کارآمد ہیں اور نہ ہی جانوروں کے لیے کارآمد ہیں، اس دوسری صورت میں بیع کے ناجائز ہونے کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ اس دوسری صورت میں پھل ابھی مال کی شکل اختیار نہیں کیے، کیونکہ مال کہتے ہیں ما یباح بہ وما ینتفع بہ، جو شرعاً مباح بھی ہو اور اس کے ذریعے نفع اور فائدہ اٹھانا بھی ممکن ہو، جبکہ درجہ ثانیہ میں پھل ناقابل انتفاع ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے ان کے مال نہ ہونے کی وجہ سے بیع جائز نہیں ہوگی۔ درجہ ثالثہ، پھل کا ظہور بھی ہو چکا ہو، پھل قابل انتفاع بھی ہوں لیکن ابھی پھل بدو صلاح کے درجے کو نہ پہنچے ہوں، یعنی پھلوں پر یہ خطرہ لاحق ہو کہ اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے، پھلوں کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس کی وجہ سے سارے ہی پھل خراب ہو جائیں یا پھلوں کی ایک بہت بڑی مقدار ضائع ہو جائے۔ تو اس تیسرے درجے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، پھل قابل انتفاع ہوں لیکن ابھی بدو صلاح کے درجے کو نہ پہنچے ہوں اور اس سے پہلے اگر پھلوں کو فروخت کیا جا رہا ہے اور مجلس عقد میں یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ مشتری بیع کے متصلاً بعد پھلوں کو درختوں سے کاٹ لے گا، تو شرعاً اس طرح بیع کرنا جائز ہے۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے متن میں ذکر کیا ہے، وَمَن بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا، ایک شخص نے پھل فروخت کیا
اس حال میں کہ ابھی وہ کار آمد نہیں ہوئے تھے، جاز البیع، بے جائز ہے، ووجب علی المشتری قطعها فی الحال، اور مشتری پر ان پھلوں کو فی الحال توڑ لینا واجب ہے۔ تو اس پہلی صورت میں پھل قابل انتفاع ہو چکے ہیں، اگرچہ ابھی بدو صلاح کے درجے کو نہیں پہنچے ہیں، لیکن مشتری پر اس بات کو واجب کیا جا رہا ہے کہ وہ بیع کے متصلاً بعد پھلوں کو درختوں سے اتار لے گا، پھلوں کو درختوں سے کاٹ لے گا۔ تو یہاں کسی قسم کی کوئی شرط فاسد نہیں ہے، اور پھل قابل انتفاع ہونے کی وجہ سے مال کا درجہ اختیار کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پھل کو جو بیچا اور خریدا جا رہا ہے وہ مال کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس لیے پہلی صورت جائز ہے۔ دوسری صورت، پھل قابل انتفاع ہوں لیکن ابھی بدو صلاح کے درجے کو نہ پہنچے ہوئے ہوں، اور مشتری مجلس عقد میں یہ شرط لگا رہا ہو کہ میں ان پھلوں کو خرید رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ کچھ مہینوں تک میں ان پھلوں کو درختوں پر چھوڑے رکھوں گا، تو اس صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے متن میں ذکر کیا، فَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، پس اگر مشتری نے پھلوں کو درختوں پر چھوڑے رکھنے کی شرط لگا لی تو یہ شرط بیع کو فاسد کر دے گی، یعنی بیع فاسد ہو جائے گی۔ فساد بیع کی وجہ مقتضائے عقد کے خلاف یہاں شرط لگائی گئی ہے، کیونکہ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ جب مشتری نے پھلوں کو خرید لیا تو پھلوں کا مالک مشتری ہو گیا، اور اشجار درختوں کا مالک علی حالہ بائع ہے۔ جس کی ملکیت ہے وہ شخص اپنی ملکیت کو اپنے پاس رکھے، اپنی ملکیت کو ملک غیر کے ساتھ میں مشغول نہ رکھے، اور مشتری پھلوں کو خریدنے کے بعد اپنی ملکیت یعنی پھلوں کو ملک غیر یعنی اشجار کے ساتھ میں مشغول رکھنے کی جو شرط لگا رہا ہے، یہی شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے، اسی وجہ سے بیع فاسد ہو جا رہی ہے۔ تیسری صورت، پھل قابل انتفاع ہوں لیکن ابھی بدو صلاح کے درجے کو نہ پہنچے ہوئے ہوں، اور مجلس عقد میں مشتری نہ تو پھلوں کو درختوں پر چھوڑنے کی شرط لگا رہا ہے اور نہ ہی بیع کے متصلاً بعد پھلوں کو کاٹنے کی شرط لگا رہا ہے۔ کسی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہوا کہ مشتری ان پھلوں کو خریدنے کے بعد متصلاً بیع کے بعد وہ ان پھلوں کو درختوں سے کاٹے گا، یا مشتری اس بات کی شرط لگاوے کہ میں درختوں پر پھلوں کو چھوڑوں گا۔ تو پھلوں کو درختوں پر نہ تو چھوڑنے کی شرط ہے اور نہ ہی فوراً کاٹنے کی شرط ہے۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک یہ تیسری صورت بشرط القطع یعنی بیع کے متصلاً بعد کاٹنے کی جو شرط لگائی گئی ہے، جو حد جواز کی شرط تھی، اس کے تحت اس کو داخل کر کے بیع کو جائز کر لیا جائے گا۔ تو یہ تیسرے درجے میں جہاں پھل ظاہر ہو چکے تھے، قابل انتفاع بھی تھے، لیکن ابھی بدو صلاح کے درجے کو نہیں پہنچے ہوئے تھے، اس درجہ ثالثہ کی 3 الگ الگ صورتیں تھیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ درجہ رابعہ، پھل ظاہر ہو چکے ہیں، قابل انتفاع بھی ہیں، اور بدو صلاح بھی متحقق ہو چکی ہے، یعنی پھل درختوں پر اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اتنے مستحکم ہو چکے ہیں، اتنے تیار ہو چکے ہیں کہ عادتاً و عامتاً پھلوں پر جو آفتیں اور بیماریاں آتی ہیں وہ ان کے آنے کا اب اندیشہ باقی نہیں رہا۔ ایسی صورت میں اگر پھلوں کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے او قد بدا، یا پھل کار آمد ہو چکے ہوں، جاز البیع، تو بیع جائز ہے۔ یہ 4 درجات بیع ثمار کے تھے، پھلوں کی خرید و فروخت کے تھے، جن کو درجہ وار آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ اس عبارت سے ایک جدید مسئلہ مناسبت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو بھی سماعت کرتے چلیں، جسے
بیع السنین یا بیع المعاومہ کہا جاتا ہے۔ آج کل باغات کی خرید و فروخت کی ایک شکل عام ہو چکی ہے کہ باغیچے کا مالک اپنے باغیچے کو کئی سالوں تک تاجروں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے کہ میں اپنا یہ آم کا باغیچہ آپ کے ہاتھ پر 7 لاکھ روپے میں 10 سال کے لیے فروخت کر رہا ہوں۔ یعنی ہر سال آم کے موسم میں جتنے آم آئیں گے وہ آپ کے۔ اس طریقے سے کئی سالوں تک اس باغیچے کو فروخت کرنا شرعاً ناجائز ہوگا۔ اس کے ناجائز ہونے کی جو وجہ اور دلیل ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اس بات کو ضروری قرار دیتی ہے کہ بیع کے جواز کے لیے مبیع کا مجلس عقد میں موجود ہونا ضروری ہے، اور جب باغیچے کا مالک اپنے باغیچے کو 10 سال کے لیے بائع کے ہاتھ پر، مشتری کے ہاتھ پر جب وہ فروخت کر دے رہا ہے کہ ہر سال پھل کے موسم میں جتنے بھی پھل آئیں گے وہ آپ کے ہوں گے، تو آئندہ سال پھل آئیں گے اور بیچا آج جا رہا ہے، 2 سال کے بعد پھل آئیں گے اور اس کی بیع آج ہو رہی ہے، تو یہ مبیع معدوم کی بیع، ایسی چیز کی بیع کی جا رہی ہے جو ابھی موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا مبیع معدوم کی بیع کی وجہ سے باغات کو 10 سال کے لیے یا کئی سالوں کے لیے مشتری کے ہاتھ پر فروخت کر دینا یہ شرعاً یہ شکل جائز نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آج ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔